آپ نے دبئی جانے کے لیے اپنی ٹکٹ اور اخراجات کے لیے کافی پیسے جمع کیے۔ آپ نے اپنے خاندان اور دوستوں کو الوداع کہا اور 3000 میل سے زیادہ کا سفر کر کے دبئی پہنچے، جو متحدہ عرب امارات کا چمکتا ہوا شہر ہے۔ اس شہر کی آبادی 3.3 ملین سے زیادہ ہے، جہاں تقریباً 80% لوگ آپ کی طرح غیر ملکی ہیں۔ آپ کو یقین ہے کہ ایک بہتر زندگی آپ کا انتظار کر رہی ہوگی، ایک اچھی نوکری، باقاعدہ تنخواہ، رہائش، اور آپ امید کرتے ہیں کہ اس سے آپ اپنے قرضوں سے نجات حاصل کر سکیں گے۔ پہلے تو کچھ اتنا برا نہیں لگتا۔ آپ دبئی کے انٹرنیشنل ہوائی اڈے پر پہنچتے ہیں، جہاں آپ کا نمائندہ آپ کے نام کے ساتھ ایک بورڈ لے کر آپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ آپ کا سامان گاڑی تک لے جاتا ہے اور آپ کا پاسپورٹ محفوظ رکھنے کے لیے لے لیتا ہے۔ آخرکار آپ کیوں جانا چاہیں گے؟ دبئی ایک ایسا شہر ہے جہاں خواب پورے ہوتے ہیں، جس کی جی ڈی پی $100 بلین سے زیادہ ہے، اور ہر جگہ بے پناہ عیش و آرام، لیکن حالات جلد ہی خراب ہونے والے ہوتے ہیں۔ دبئی کی عمارتیں اور دولت کی بڑی بڑی نمائشیں اسے متحدہ عرب امارات میں خوشحالی کی علامت بناتی ہے۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ اب آپ بھی اس کامیابی کا حصہ ہیں، لیکن اس چمک دمک کے نیچے ایک سیاہ حقیقت چھپی ہے۔ یہ سب آپ جیسے لوگوں کے خون، پسینے اور آنسوؤں پر بنا ہے، اور اب بچ نکلنے کے لیے بہت دیر ہو چکی ہے۔ ایک مہینہ گزر جاتا ہے، جو کام آپ گھر پر کرتے ہیں وہ اب ایک دور کی خوشگوار یاد لگتی ہے۔ آپ 110 ڈگری فارنہائٹ کی شدید گرمی میں ایک اور بڑی عمارت کی بنیاد پر سیمنٹ ڈال رہے ہیں۔ گرمی آپ کی جلد کو جلا رہی ہے۔ آپ کے ارد گرد دوسرے لوگ مزدور رپورٹ کی طرح کام کر رہے ہیں، جبکہ ظالم فورمین سن گلاسز پہنے ہوئے نفرت کی نگاہ سے آپ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ 9 گھنٹے سے کام کر رہے ہیں اور ابھی اور بھی گھنٹے باقی ہیں، جب تک کہ آپ کو گندگی سے بھرے ہوئے ایک ہجوم زدہ بس میں دھکیل کر اس جگہ واپس لے جایا جاتا ہے جسے آپ اب گھر کہتے ہیں۔ شاید آپ سو جائیں اگر آپ کا جسم گرمی کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے، لیکن جب فورمین واپس آئیں گے اور آپ کو دوبارہ 12 گھنٹے کی شفٹ کے لیے کھینچ کر تعمیراتی سائٹ پر لے جائیں گے، تو آپ تازہ دم نہیں محسوس کریں گے۔ آپ یہ ہفتے کے 7 دن کرتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کے ساتھی مزدور تھکن سے گر جاتے ہیں اور کچھ دوبارہ اٹھ نہیں پاتے، جانوروں کی طرح موت کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے۔ اب یہ چیزیں آپ کو متاثر نہیں کرتی۔ آخرکار روزانہ تقریباً 10 تارکین وطن مزدور مر جاتے ہیں۔ کبھی آپ کے پاس بہتر زندگی کے خواب اور امیدیں تھی، لیکن اب آپ دبئی کے ایک اور غلام بن چکے ہیں۔ یہ بدترین صورتحال لگ سکتی ہے، لیکن یہ صرف شروعات ہے، اور بھی چونکا دینے والے حقائق سامنے آئیں گے۔ دبئی نے دنیا بھر سے مزدوروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے ایک طویل تاریخ رکھی ہے، خاص طور پر برصغیر ایشیا اور عرب دنیا کے دیگر حصوں سے۔ ان مزدوروں کو اچھی نوکری اور اچھی تنخواہ اور بہتر زندگی کا وعدہ دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت اس سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اسلم نامی ایک شخص جو 30 سال کی عمر کا تھا اور پاکستان میں رہتا تھا۔ دبئی کی آبادی صرف 20% مقامی لوگوں پر مشتمل ہے، جبکہ غیر ملکی مزدور جیسا کہ بھارت اور پاکستان سے تقریباً 40% ہیں، لیکن حکمران طبقہ غیر ملکی اکثریت پر سختی سے قابو رکھتا ہے۔ جن دوسروں کی طرح اسلم بھی دبئی اس امید پر آیا کہ یہاں اسے اچھی اور مسلسل ملنے والی تنخواہ ملے گی، لیکن 2 نمبر ایجنسیاں جن کے متحدہ عرب امارات کے ساتھ براہ راست تعلقات ہوتے ہیں، بڑی تنخواہ اور سبز باغ دکھائے جاتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اپنی غربت سے بچ نکلنے کے لیے بلائیں۔ اسلم کی پریشانی اس کے پاکستان چھوڑنے سے پہلے ہی شروع ہو چکی تھی۔ اسلم نے امید کی تھی کہ جس کمپنی نے اسے ایجنسی کے ذریعے بھرتی کیا تھا، وہ اس کے متحدہ عرب امارات کے سفر کے اخراجات کو پورے کریں گے۔ اسے یہ سن کر حیرانی ہوئی کہ یہ اخراجات اسے خود ہی برداشت کرنے پڑیں گے۔ حالانکہ دبئی کے قانون کے تحت کمپنیاں ان باری اخراجات اور ویزا کی فیس کو پورا کرنے کی پابند ہوتی ہیں۔ اسلم اور دیگر بہت سے تارکین وطن کو مجبور کیا کہ وہ متحدہ عرب امارات میں کام کرنے کے خواب کے لیے $2000 سے زیادہ رقم جمع کروائیں۔ ناظرین، کچھ کمپنیاں ابتدائی بھرتی کی فیسوں کو پورا کرنے کا وعدہ کرتی ضرور ہیں، لیکن پھر ملازمین کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ استعفیٰ دیں یا برطرف ہونے کی صورت میں ان اخراجات کو واپس کریں۔ دیگر صورتوں میں کمپنیاں تارکین وطن کے ملازمین کی تنخواہوں سے رقم کاٹ کر بھرتی کی اخراجات پورے کرتے ہیں۔ اسلم کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ دبئی کی کمپنیاں اپنے مزدوروں کو قرض میں پھنسا کر رکھنے کے کئی غیر اخلاقی طریقے اپناتی ہیں، اور ان مصیبت زدہ طریقوں کی وجہ سے وہ اپنے مزدوروں کو غلامی میں جکڑ لیتی ہیں۔ جو لوگ غربت سے بچنے کے لیے آتے ہیں وہ الٹا مزید قرضوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ اگر کمپنیاں سفری اخراجات ادا کرتی ہیں تو شروع سے ہی مزدور پر مالی بوجھ ڈال دیا جاتا ہے۔ جو لوگ سفر یا ویزے کے لیے قرض لیتے ہیں وہ کم اجرتوں کی وجہ سے اپنے گھر پیسے بھیجنے کے لیے جدوجہد کرتے رہتے ہیں۔ ایک بار جب آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں تو نکلنے کے لیے رقم جمع کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اسلم دوسروں کی طرح متحدہ عرب امارات جانے کے لیے کافی رقم جمع کرنے کے لیے بے چینی سے کوشش کر رہا تھا، لیکن اسے مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسلم کو امید تھی کہ جس کمپنی نے اسے ملازمت
मलाजमत दी है वो इसके यूएई जाने के अखराजात बर्दाश्त करेगी, लेकिन इसे ये जानकर शदीद हैरत हुई कि इसे खुद ही तमाम अखराजात उठाने होंगे। हालांकि अमाराती कानून के मुताबिक कंपनी को ये अखराजात और वीजा फीस बर्दाश्त करनी चाहिए थी, लेकिन असलम को अपने ख्वाब की तलाश में $2000 से ज्यादा रकम इकट्ठा करनी पड़ी। इसने उम्मीद की कि वो ये रकम दुबई में जल्द ही कमा लेगा, जहाँ कम हुनरमंद लोग माहाना $1000 तक कमा सकते हैं। इसने अपने खानदान की मदद करने, गुर्बत से निकलने और एक बेहतर जिंदगी गुजारने का ख्वाब देखा, लेकिन जैसे ही असलम यूएई पहुंचा इसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया, जिसकी वजह से वो एग्जिट वीजा हासिल करने से कासिर था और वो अमलन दुबई में फंस गया। असलम और दूसरे मजदूर बिल्कुल बेइख्तियार हो गए और उनके उजर के कंट्रोल में आगे जो इन्हें कफाला निजाम के तहत काबू में रखते थे। ये निजाम तारकीने वतन कारकुनों को उनकी उजर से बांधता है और कंपनियों को इनके इमिग्रेशन, वर्क परमिट और मुल्क छोड़ने की इजाजत पर मुकम्मल कंट्रोल देता है। ये परेशानी खास तौर पर तमीरात, घरेलू काम और सर्विस जैसे शोबों में आम है। असलम जैसे मजदूरों को लंबे अरसे तक कम उजरत पर काम करने पर मजबूर किया जाता है और वो ना तो छोड़ सकते हैं और ना ही एहतजाज कर सकते हैं। खवातीन मजदूरों को अक्सर जिस्मानी तशद्दुद का सामना करना पड़ता है, खास तौर पर इन खवातीन को जो जबरी घरेलू कामों के लिए लाई जाती हैं। लेकिन असलम फंस चुका था। अगले 10 सालों तक असलम तामीराती मुकामात पर काम करता रहा, वही इमारतें तमीर करते हुए जो दुबई की ऐशो इशरत की अलामत बन चुकी थी। 2011 में एक भारतीय सफाई करने वाले शख्स ने बुर्ज खलीफा की 147वीं मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी की, क्योंकि इसकी छुट्टी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई थी। ये वाकया दुबई में बहुत से मजदूरों के मुश्किल हालात को उजागर करता है। हैरानकुन तौर पर भारतीय कौंसल खाने ने रिपोर्ट किया कि दुबई में हर हफ्ते कम से कम 2 भारतीय मजदूर खुदकुशी करते हैं और कई दीगर मशकूक हालात में मारे जाते हैं। जब ये फैक्ट एंड फिगर मंजरे आम पे आए तो अमाराती अहकाम ने कौंसल खाने से कहा कि वो इन मजदूरों की अमवात के बारे में रिपोर्टिंग करना बंद कर दें। हालांकि असलम जैसे मजदूर तकनीकी तौर पर उजरत हासिल करते हैं, लेकिन बहुत सी कंपनियां इनकी तनख्वाहें महीनों तक रोके रखती हैं और इन्हें कर्ज के अंदर फंसा देती। लंबे और सख्त औकात में काम करने के बावजूद असलम और दूसरे मजदूर अक्सर अपनी तनख्वाहें महीनों के बाद वसूल करते हैं, जो इनके बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। सैलरीज को रोकना मजदूरों को कंपनी से बांध कर रखने का एक चालाक तरीका है, जबकि कंपनियां तकनीकी तौर पर महाजिर मजदूरों की मुकम्मल की जाने वाली शिफ्टों के लिए तनख्वाहें जारी करती हैं, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता, अदायगी नहीं की जाती। आप ये सोच सकते हैं कि अगर असलम और इसके दीगर मजदूर साथियों को तनख्वाहें नहीं मिल रही तो एक बड़ी शिकायत का एहतमाम करें या हड़ताल पर जाएं। ताहम यूएई में ट्रेड यूनियन पर पाबंदी है जो मजदूरों के हकूक को महदूद करती है और इन्हें बेहतर लेबर कवानीन के लिए लड़ने से रोकती है। असलम ने असल में दुबई आकर अपने खानदान की मदद करने के लिए आया, लेकिन अब वो अक्सर घर वापस जाने के बारे में सोचता है। इसका पासपोर्ट अभी भी इसके मालिक के पास है, लेकिन इसका ख्याल था कि अगर वो मेहनत करेगा तो आखिरकार वो इतने पैसे कमा लेगा कि वो वापस जा सके। बदकिस्मती से ये मंसूबा दुबई पहुंचने से पहले किए गए वादों की तरह ही गैर हकीकत पसंदाना था। असलम और उसके साथी मजदूरों के पास हर रोज तवील घंटे काम करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इन सब चीजों के पेश नजर क्या आप वाकई समझते हैं असलम के पास एक बेहतर जिंदगी गुजारने का कोई और मौका है?